شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ، دھماکے میں 8 اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میر علی میں پولیس پوسٹ پر خودکش حملے کی مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں نے لہو سے امن کی آبیاری کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی تشکیل نو۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بن گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس سے قبل سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں تھے۔ 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے۔ ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان بھی کونسل کا حصہ ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ بے ضابطگیوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 4 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ تیسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے انگلینڈ کو شکست دے دی۔ ٹیسٹ سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ تیسرے دن انگلینڈ نے پاکستان کو 36 رنز کا ہدف دیا۔ بہترین بالنگ پر ساجد خان کو مین آف دی سیریز اور بہترین بیٹنگ پر سعود شکیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، قومی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل فتح اپنے نام کی۔ ساجد خان اور نعمان علی نے بہترین بالنگ کر کے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ قوم کے ساتھ کھلاڑیوں کو ایسی فتح کا انتظار تھا۔ نئے کھلاڑیوں نے کارکردگی سے ٹیم میں اپنی شمولیت کو درست ثابت کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کی پاکستانی ٹیم کو تاریخی فتح پر مبارکباد۔ امریکہ نے ایران پر حملے کو تل ابیب کے اپنے دفاع کی مشق قرار دے دیا۔ ایران پر حملوں سے پہلے امریکی صدر کو اسرائیل کی ممکنہ کارروائی سے آگاہ کیا گیا تھا۔ امریکی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے، فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی کارروائی اسرائیل کی اپنی دفاع کی مشق ہے۔ یہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی جارحیت پر ایرانی فوج کا رد عمل۔ اسرائیل کے حملے کے بعد تہران میں اینٹی ایئر کرافٹ اور جدید دفاعی نظام متحرک کر دیا گیا۔ تہران کے قریب 3 مختلف مقامات پر حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ ایران نے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی ایئر ڈیفنس حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے ایرانی فضائی دفاعی نظام نے مکمل طور پر ناکام بنا دیے۔ امریکہ سے عسکری ٹکراؤ نیا نہیں۔ گزشتہ 1 برس سے فلسطین اور لبنان جنگ کی صورت میں ٹکراؤ جاری ہے۔ ایرانی سفارت خانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا، جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بین الاقوامی اور ملکی عدالتوں میں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایرانی عسکری ڈاکٹرائن میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہے۔ امریکہ ہٹ جائے تو اسرائیل 6 ماہ بھی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا، اسرائیل کے حالیہ اقدام پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ اسرائیل کی کارروائی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان امن کے حصول کے لیے ایران اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف آج دبئی سے لندن روانہ ہوں گے۔ لندن میں اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ امریکہ اور یورپ کا دورہ بھی کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کر دی گئی۔ عام قیدیوں سمیت تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی۔ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका, मुख्तलिफ कारोबारी और मालियाती इदारों के सरबराहों और ओहदेदारों से मुलाकातें। दुबई इस्लामी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ओहदेदारों का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CAA 2 तक अपग्रेड करने पर मोडीज का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का शहर को आलूदगी से पाक करने का मिशन। 3 हफ्तों से जारी इंसदादे स्मोक नाइट ऑपरेशन, 3 पायरोलिसिस प्लांट, 17 कारखाने सील, 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार करवाया गया। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 76वां यौम शहादत। कोटली नकियाल सेक्टर में शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज को धूल चटाई। दुश्मन की फौज को लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलोड़ा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में शहजाद टाउन के इलाके में मुल्जिमान की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। फायरिंग का वाकया सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर पेश आया। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, शुमाली गजा में भी इसराइल का ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबालिया कैंप में घरों से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की मुहिम से वाबस्ता लोगों के मोबाइल फोन्स पर साइबर हमला। तहकीकाती इदारों के हुकाम ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। FBI और CIA हुकाम का कहना है चीन से वाबस्ता अदाकारों के तिजारती टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक गैर कानूनी रसाई की तहकीकात की जा रही है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की दौलत में मजीद इजाफा। एलॉन मस्क की दौलत में इजाफा इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्सेस की कीमतों में एक दिन में 22% बढ़ने के बायस हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की दौलत में 24 अक्टूबर को 33 अरब 50 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। और मौसीकार ताफू खान इंतकाल कर गए। एक अरसा से बीमार थे। मुताद्दिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी, नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया। और भारत को होम ग्राउंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।